کر دیتا ہے اور آدمی کو اس عمل سے آگے پیچھے کر دیتا ہے. تو اس کے لیے ہمارا یہ مذاکرے ہیں تاکہ ہر آدمی اپنے آپ کو تازہ دم کر لے, اس کے اندر جلا پیدا ہو جائے. اور اس سے بڑی ایک چیز اور ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے, شیطان سے بھی بڑی چیز. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا انعام الحسن صاحب سے ہمارے بزرگ تھے, انتقال ہو گیا, مولانا محمد سلیمان صاحب جہاں جی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے پوچھا کہ حضرت جی یہ بتائیے کہ شیطان سب کو بہکاتا ہے, اس کو کس نے بہکا دیا ہے؟ شیطان سب کو بہکاتا ہے نا, تو شیطان کو کس نے بہکا دیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کے نفس نے بہکا دیا. ہر آدمی کے ساتھ اس کا نفس لگا ہوا ہے, ہر آدمی کے ساتھ ایک ذرا سا 19-20 کر دے کہ پورا کیا کرایا اس کے اوپر وبال بن جائے. ہمارے نبی علیہ السلام نے نفس کے مکاری سے پناہ مانگی ہے کہ نفس کے ہمیں حوالے نہ کر, اور کتنا فرمایا مجھے پل جھپکنے کے برابر بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کر. اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین. طرفت عین یوں کہتے ہیں, یہ جو پل جھپکنا ہے نا, یہ میری آنکھیں جھپکتی ہے, اتنی چیز. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پل جھپکنے سے کے مقدار بھی نفس کے حوالے کوئی ہو جائے اس سے پناہ مانگی ہے. ایک بڑے نبی ہے حضرت یوسف علیہ السلام, اور انہوں نے, ان کا واقعہ ہوا ہے زلیخا کے ساتھ اور بڑے خوبصورت تھے. تو انہوں نے اپنے متعلق کہا وما ابرئ نفسی, میں بھی اپنے نفس سے بری ہوں, اس کا میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں, کیونکہ نفس کے اگر حوالے کوئی ہو گیا تو وہ کیا کرتا ہے, ان النفس لامارۃ بالسوء, کہ اگر کوئی نفس کے حوالے ہو گیا تو وہ سیدھا برائیوں کا حکم دیتا ہے. آدمی کا نفس آدمی کو کس کے حکم دیتا ہے؟ برائی کا حکم دیتا ہے. وہ نفس ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو شیطان کو اس کے نفس نے ورغلایا, ورنہ اللہ کا بڑا مقرب تھا وہ, تو اللہ سے بڑا قریب تھا. لیکن اللہ کی امر ایک ہوا کہ بھائی سجدہ کرو, اور اس کے نفس نے اس کو ورغلایا, بہکایا. تو اس ورغلانے سے اس نے اللہ کا امر توڑ دیا, حکم توڑ دیا. وہ نفس ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے. ابھی میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں, مشورے سے میرے ذمہ بات ہوئی تو کر رہا ہوں, تو میں دین کی بات کر رہا ہوں. میرا نفس میرے اوپر کام کرے کہ تو کیوں بات کر رہا ہے, کہ اگر اللہ کے لیے بات کرنے کے علاوہ اور کوئی جذبہ میرے دل میں آ گیا تو میرے دین کی بات کرنا میری جہنم کا سامان ہو گیا. کہ آدمی دین کی بات کر رہا ہے, کتنی خوبصورت شکل ہے, لیکن بات کرتے کرتے اس کا جذبہ خراب ہو گیا, اس کی نیت خراب ہو گئی, سوچ خراب ہو گئی, کہ ریا کا جذبہ آ گیا, شہرت کا جذبہ آ گیا, سما کا جذبہ آ گیا, دکھلاوا آ گیا, کوئی بھی چیز آ گئی, تو بڑے بڑے کام کرتے ہوئے جہنم میں جائیں گے. حضرت شیخ نے فضائل کی کتابوں میں لکھی کہ 3 آدمی ہوں گے جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہوگی, مگر اللہ پاک ان کو کافروں سے پہلے جہنم میں ڈالیں گے, کافروں سے بھی پہلے. تو ان تینوں میں اعلیٰ سطح کی قربانی دینے والے تینوں ہوں گے. اور اس میں ایک وہ ہوگا کہ جس نے بہت مال خرچ کیا, اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے اس کے لیے. اللہ اسے پوچھیں گے, اللہ پوچھیں گے کیا کیا, کہ میں نے اتنا مال لگایا اور یہ کیا, تو راضی ہو جائے اس کے لیے. کہ تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں, اور لوگوں نے تجھے کہہ دیا تو اس کو الٹے منہ جہنم میں ڈال دو. دوسرا وہ ہوگا کہ جو اللہ کے نام پر شہید ہو گیا ہوگا. اس سے پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا, کہ میں تیرے نام پر گردن کٹا کر آیا ہوں. جب وہ یہ کہے گا تو اس کو بھی کہا جائے گا کہ تو نے تو یہ اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں. وہ کہا جا چکا, اس کو بھی الٹے منہ جہنم میں ڈال دو. اور تیسرا وہ قرآن کی تعلیم دینے والا, یہ دین کے کام کرنے والا, قرآن کی تعلیم دینے والا, دین کا کام کرنے والا, لوگوں کو دین سکھانے والا,
اس کو بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے کیوں کیا؟ اللہ تیرا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے اس کے لیے، کہ تو جھوٹ بولتا ہے، لوگ تجھے حافظ کہیں، عالم کہیں، فلاں کہیں، فلاں کہیں، وہ ہو چکا، لوگوں نے بہت مسافے تمہارے کر لیے، آپ تو اللہ کے لیے کیا بچایا؟ کچھ بھی نہیں بچایا۔ اس لیے ہمارے وہاں جو 5واں نمبر ہے وہ 5واں نمبر تصحیح نیت کا ہے۔ کس کا ہے؟ بار بار نیت بگڑ جاتی ہے، ایک مسافے میں نیت خراب ہو جاتی ہے۔ کتنے مسافے میں؟ ایک ہی مسافہ کام کر جاتا ہے کہ نیت خراب ہو گئی۔ ایک کرسی پر بیٹھنا ہی خراب کر دیتا ہے آدمی کو۔ یہ بیچارے ڈنڈے لے کر جو چوکیداری میں کھڑے ہیں نا، ان کو کوئی مسافہ نہیں کرتا، ان کے حالانکہ وہ بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں جو حراست میں ہوتے ہیں۔ ایک جنازہ لایا گیا حضور کے مسجد میں، تو حضور لوگوں نے کہا حضور اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، کہ یہ اچھا آدمی نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کی کوئی نیکی کوئی جانتا ہے؟ ایک صحابی نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ اس نے چوکیداری کی تھی مسلمانوں کی، کہ اس نے مسلمانوں کی چوکیداری کی تھی۔ اللہ کو کہا کہ اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جائے۔ کہ اس کا عمل، کہ خدمت کا عمل بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کو کوئی مسافہ کرتا ہے تو وہ خراب بھی نہیں ہوتے، اور کرسیوں پر بیٹھنے والے سب خراب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کہنے لگے کہ خدمت کے عمل اتنا اللہ کو اس زمین پر 2 عمل پسند ہے۔ کتنے عمل پسند ہے؟ ارے بولو نا بھائی۔ ایک، اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اللہ کو ایک عبادت پسند ہے۔ کیا چیز پسند ہے؟ اس لیے ہم کثرت سے عبادت کریں گے۔ اللہ نے نبی کو پوری دنیا کا نبی بنا کر بھیجا، لیکن ان سے یہ کہا کہ جب تم کام کر چکو تو پھر ہمارے پاس آ جاؤ اور گھڑ جاؤ زمین میں، جیسے گاڑ دیتے ہیں، اذا فرغت فانصب، نصب کر دو، اپنے آپ کو نصب کر دو، گھاڑ دو، ایسا اللہ کے ساتھ آہوزاری میں لگ جاؤ۔ اذا فرغت فانصب والى ربك فارغب، اپنے رب کی طرف تم رغبت رکھو کہ تمہاری نماز رغبت والی ہو۔ اس لیے ہمارے نبی علیہ السلام کی آپ نمازیں دیکھیں کہ کثرت سے عبادت کرتے تھے، کیونکہ یہ ساری محنت عبادت کو، اللہ کی عبادت زندہ کرنے کے لیے، اللہ کے اوامر زندہ کرنے کے لیے۔ ساری نبیوں کی محنت یہ ہے کہ لوگ اللہ سے جڑے ہیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو نبی سب سے زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ آپ انبیاء کے روزے دیکھیں گے کہ تو بعض نبیوں نے روز روزے رکھے، بلا وقفے کے روزے رکھے، اور صوم داؤدی ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ ہمارے نبی علیہ السلام عالمی نبی ہے، کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ پیر جمعرات کے روزے ان کے ہوتے تھے، ایام 20 کے روزے ہوتے تھے۔ اب ایام 20 کے روزے 3 دن وہ ہو گئے، اور ہر ہفتے میں 4 ہفتے، ہر مہینے میں 4 پیر جمعرات آئے گی، تو 8 روزے وہ ہو گئے، تو 10-11 روزے ہر مہینے کے ہو گئے۔ اور شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ عبادت، مالی عبادت، کہ کبھی مال جمع ہونے نہیں دیا، خرچ کرتے رہے۔ رات کا قیام کتنا ہوتا تھا کہ رات کا اکثر وقت جاگنے میں جاتا تھا، تو اللہ نے کہا کہ زیادہ نہ جاگو، تھوڑا سو بھی لو۔ اتنی رات کی عبادت لمبی ہوتی تھی کہ پیر مبارک پر برم آ جاتا تھا۔ تو سب سے زیادہ محنت کرتے کرتے ہماری عبادت کی کثرت ہو جائے۔ روٹین کی 2 رکعت پڑھ کے ہم پورا نہ کر لیں۔ ہمارا عام مجمع جو نیا بیچارہ ہے وہ بھی 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھتا ہے، اور میں 4 مہینے لگانے کے بعد بھی 2 ہی رکعت پڑھتا ہوں، تو میرے میں اور اس میں کیا فرق ہوا؟ مغرب کے بعد وہ مجمع 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت اور 3 وتر پڑھتا ہے، اور میں 4 مہینے لگا کر بھی 4 رکعت 2 نہ 3 پڑھتا ہوں، تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ ہم لوگ سناتے ہیں کہ شاکر 17 رکعتیں ہیں، تو ہماری کتنی ہونی چاہیے؟ ارے بولو بھائی، 17۔ یہ مطلوب ہے، کثرت عبادت مطلوب ہے، اللہ کی کثرت سے عبادت کی جائے گی، کیونکہ اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔
तिलावत की जाएगी, तस्वीर कसरत से की